اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت صدق اللہ العلی العظیم۔ برگاہ ملکوتی حضرت امیر المومنین مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو سورہ انفطار کے بارے میں ہوگی۔ اس سورت کی فضیلت کو بیان کرنا، اس کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 151 پر اور آیت اللہ شیخ مکارم شرازی دامت ظلہ اپنی تفسیر امثل میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی اسناد کے ساتھ حضرت حسین بن ابو علا سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسین بن ابو علا کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ یقول من قرأ ہاتین السورتین وجعلہما نصب عینیہ فی صلاۃ الفریضۃ والنافلہ اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت لم یحجبہ من اللہ حاجب ولم یحجزہ من اللہ حاجز۔ حضرت حسین بن ابو علا کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا کے لب اقدس سے یہ کلمات نورانیہ سنیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور جو شخص بھی ان دونوں صورتوں کو اپنی فریضہ و نافلہ نمازوں میں اپنا نصب العین اور وطیرہ بنا لے گا، اس شخص کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حجاب، کوئی حائل نہیں ہوگا۔ کیا عظمت بیان فرمائی! سرکار نے فرمایا وَلَمْ يَظَلْ يَنْظُرُ اللَّهَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ۔ انسانیت کے حساب و کتاب کے اختتام تک یہ شخص مسلسل دیدار رحمت الہی کا شرف پائے گا، اور رحمت الہی بھی اس خوش نصیب شخص کا دیدار کرے گی۔ یعنی یہ شخص بھی دیدار رحمت الہی کرے گا اور رحمت الہی بھی ان صورتوں کو پڑھنے والے کا دیدار کرے گی۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان خداوند عالم کی ایسی خوبصورت معرفت حاصل کر لیتا ہے، ایسی خوبصورت انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے گویا کہ وہ اپنی قلبی آنکھوں سے دیدار خدا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی معرفت کے سبب براہ راست اللہ سے وہ رابطہ و ارتباط قائم کر لیتا ہے۔ تو اس صورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ 30ویں پارے کا 5واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت کل 20 آیات ہیں۔ ترتیب کتابت و نزول میں 82 نمبر مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ 81 الفاظ 333 حروف پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں تذکرہ قیامت و حساب و کتاب بھی ہے اور غفلت سے بیداری کا پیغام جاوید بھی ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ اذا السماء انفطرت، اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے
قیامت کبریٰ کے ان وحشت ناک حوادث کو بیان فرمایا ہے جو سارے جہان کو گھیر لیں گے۔ ارشاد معبود مطلق ہوتا ہے اذا السماء انفطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت، انفطرا ینفطر، انفطار کا معنی ہوتا ہے شگافتہ ہونا، پھٹ جانا۔ کلمہ انفطار، کلمہ انشقاق اور کلمہ انصداع، یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں جن کا معنی ہے پھٹ جانا، آپس میں دو چیزوں کا جو اتصال ہوتا ہے وہ اتصال باقی نہ رہنا۔ ارشاد حضرت حق ہوتا ہے اذا السماء انفطرت کہ قیامت سے قبل آسمان شگافتہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ تو ایک حادثہ رونما ہوگا۔ دوسرا حادثہ کیا ہوگا؟ اسی سورہ انفطار کی دوسری آیت میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے پراگندہ ہو کر گرنے اور بکھرنے لگیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، کواکب کوکب کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستارے، سیارے۔ انتثرت، یہ کلمہ ناصرہ سے نکلا ہے، ناصرہ، جو کہ نظم کے مقابلے میں ہے۔ ایک ہوتی ہے نظم، ایک ہوتی ہے نثر۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، منظم ہے، منظوم طریقے سے، جیسے اشعار کو منظوم کیا جاتا ہے۔ نثر کا مطلب بکھرا ہوا ہونا۔ یہ جو نثرہ ہے یہ جھڑنے، بکھرنے، ٹوٹنے، منتشر ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ انتصارت کی بھی یہی معنی ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے اپنے منظومہ مدار سے نکل کر شدید تصادم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر جائیں گے، یعنی شجر آسمان کے درخشاں ستارے ایسے جھڑ کر منتشر ہو جائیں گے جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ کر در بدر ہو جاتے ہیں۔ عجیب وہ تصادم والا مرحلہ ہوگا کہ جب آسمان کے ستارے ٹوٹ کر ارد گرد بکھر جائیں گے۔ ایک اور منظر کو اللہ پاک نے آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا، اور جب، بحار بحر کی جمع ہے، دریاؤں کے معنی میں ہے۔ فجرت، جاری ہونا، دریاؤں کی حدود اور بند کا ٹوٹ کر مل جانے کو تفجیر کہتے ہیں۔ فجر یفجر تفجیرا، جاری ہونے کے معنی میں ہے۔ بعض مترجمین کے ہاں اس لفظ کا معنی ہے پھاڑنا، پھاڑنے اور چیرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ فجر یفجر تفجیرا استعمال ہوتا ہے۔ آسمانی حادثے کو بیان کرنے کے بعد زمین کے حادثے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد اہدیت ہوتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کی تہیں پھاڑ کر آپس میں دریاؤں کو ملا دیا جائے گا۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں علامہ سید علی نقی نقن قبلہ فرماتے ہیں کہ سمندروں کی تہ کے نیچے گرم پانی کا ایک لاوا ہے تو قیامت کی تباہی میں سمندر کی اندرونی تپش شک ہو جائے گی اور سمندر سب اس لاوے تک پہنچ جائیں گے۔ جو سمندر کی گہرائی میں لاوا ہے اس لاوے تک یہ سمندر پھٹ کے سارے پہنچ جائیں گے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہدیت ہوتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کی تہیں پھاڑ کر آپس میں سمندروں کے پانی ملا دیے جائیں گے، سمندروں کے پانی مل جائیں گے۔ پھر آیت نمبر
4 میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا اور جب، قبور قبر کی جمع ہے، قبریں، بعثرت، بعثرت کا معنی ہے زیر و زبر ہو جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، یعنی قبر کشائی کر دی جائے گی۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ لفظ بعثا اور اثرت سے مرکب ہے، اس لیے یہ لفظ دونوں معانی اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اس لیے بعثرت کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ زیر و زبر ہونے لگیں گے، زیر و زبر ہونے کے معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول کر مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ حشر و نشر کے لیے نکلیں گے، تب ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اعمال کا حساب و کتاب جو ہونا ہے اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے آیت نمبر 5 میں کر دیا۔ ارشاد اقدس الہی ہوا علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت جان لے گا، نفس ہر ذی روح، ہر صاحب نفس جان لے گا، کیا؟ ما قدمت، جو اس نے آگے بڑھایا ہوگا، جو اعمال اس نے مقدم کیے ہوں گے وہ جان لے گا، وأخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا اسے بھی وہ جان لے گا۔ ارشاد معبود برحق ہوتا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اس دن حجابات ہٹ جائیں گے، غرور غفلت کے پردے چاک ہو جائیں گے، حقائق جہاں آشکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یوم البروز ہے، لہٰذا ہر چیز نہا خانے سے نکل کر عیاں قدے میں ظاہر اور واضح ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی۔ انسان اپنے تمام تر اعمال، افعال، اقوال کو دیکھے گا اور اپنے نیک و بد تمام کے تمام اعمال اور افعال کو انسان وہاں سامنے حاضر پائے گا۔ کون سے اعمال ہیں جو وہ بھیج چکا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے آثار اس کی موت کے بعد دنیا میں باقی رہ گئے ہیں، اس کے نتائج اس تک پہنچیں گے۔ یعنی انسان جو اپنے اعمال آگے بھیج چکا ہے وہ تو دیکھے گا، لیکن مرنے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ چکا ہے، اس دنیا میں چھوڑ چکا ہے، اس کے اثرات بھی اس تک پہنچیں گے۔ اگر اچھے اثرات ہیں تو ثواب کی صورت میں پہنچیں گے، اگر برے اثرات ہیں تو عذاب کی صورت میں پہنچیں گے۔ انسان کو اپنے گزشتہ و آئندہ اعمال کا علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام سابقہ و لاحقہ اعمال کی جزا ملے گی۔ مقدم اور سابقہ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے خود کیے ہوں گے، اور لاحقہ اور بعد والے اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت جاریہ یا صدقہ جاریہ کی صورت میں وہ چھوڑ کر مرا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انسان ہے وہ مدرسہ دینیہ بنا کر چلا جاتا ہے، مسجد بنا کر چلا جاتا ہے، یا کوئی کار خیر کا کام ہے جس پر وہ دنیا میں عمل کرتا رہے اور بعد میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس نے جو مسجد بنائی ہے اس مسجد میں نمازی نماز پڑھتے رہتے ہیں، اگر مدرسہ بنایا ہے تو اس مدرسے کے اندر دینی علوم جو ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں، اس سے طالب علم جو ہیں وہ فیض حاصل کر کے، ہدایت حاصل کر کے وہ آگے لوگوں تک وہ فیضان رحمت و علم کی روشنی پہنچا رہے ہیں۔ تو اب جس طرح یہ روشنی پہنچانے والے کو ثواب ملے گا، علم حاصل کرنے والے کو ثواب ملے گا، جس نے یہ مدرسہ، جس نے یہ مسجد بنائی ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب جاتا رہے گا۔ علوم محمد و اہل بیت محمد کی روشنی
اور علوم محمد و اہل بیت محمد کے چراغ اسی طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا جائے گا۔ جس طرح چراغ روشن کرنے والے کو ثواب ملے گا، اسی طرح جو چراغ پہلے دن روشن کر کے اب قبر میں سویا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم عرض کریں گے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو انسان یہاں دنیا میں انجام دے کر چلا جائے گا، قبر میں سو جائے گا تو ان اعمال کا فائدہ، ان اعمال کا ثواب اور ان اعمال کی وجہ سے حاصل ہونے والی نیکیوں میں وہ قبر میں سونے والا بھی شریک ہوگا۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔